آج میں بات کروں گا حال کی، اور حال میں ہمارے پاکستان میں آ گئے ہیں بہت سارے تقریباً ان گنت پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز، نیوز اور کرنٹ افیئرز کے لیے، ریلیجس پروگرامز کے لیے وغیرہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کا امپیٹس، دھکا پیچھے سے کیوں کر لگا دنیا میں؟ پاکستان پہ بعد میں آئیں گے، اور اس کی ضرورت کیا تھی، سوشل نیڈ کیا تھی، اس پہ میں کروں گا جو بظاہر لگے گا ایک ڈائگریشن کہ اپنے موضوع سے ہٹ کے، لیکن ہے نہیں، آپ دیکھیں گے آگے جا کے بات جڑ جائے گی۔ یہ پچھلے 40 60 70 80 سال مغرب میں رہے ہیں دا پیریڈ آف دا ڈیولپمنٹ آف کنزیومر سوسائٹی۔ میں کنزیومر سوسائٹی پہ آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فینامینن، یہ مظہر شروع ہوا امریکہ اور یورپ میں، اور پھیلتے پھیلتے پہنچ گیا ہے ہر کانٹیننٹ پر، افریقہ، ساؤتھ امریکہ، دا ہول آف ایشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایوری ویئر۔ کنزیومر سوسائٹی، صارفیت، ٹھیک؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہم کنزیومر سوسائٹی کو کیسے ڈیفائن کریں۔ کنزیومر سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے جس میں شہری، بھلے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، ضرورت کے تحت نہیں خریدتا، پروپیگنڈا کے تحت خریدتا ہے، معاشری اقدار کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ میں خریدوں یا نہ خریدوں، اور جو خریدوں تو کتنا خریدوں۔ ہاں، حد ہے، اور حد ہے اس کی جیب، کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس ہیں، اور کئی دفعہ جب نہیں بھی ہیں، تو وہ خریدتا ہے۔ اب مجھے یاد ہے جب میں لڑکا تھا تو میرے والدین گھر میں جو چیزیں خرید کے لاتے تھے وہ ضرورت کے تحت لاتے تھے، کھانے پینے کی ہوں یا کوئی اور چیز ہو، کوئی لکشری ہو، ضرورت کے تحت۔ اب یہ ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو جو میرے پڑوسی کے پاس ہے کم از کم وہ تو میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے، بھلے وہ بڑی گاڑی ہو یا تیسرا ٹیلی ویژن سیٹ ہو یا ڈش اینٹینا چھت پہ لگا ہو یا ملبوسات ہوں یا بیٹی کی شادی کی شان و شوکت کا سوال ہو۔ All this is determined today not only by the size of my pocket and my batua, but by brainwashing propaganda. Now, یہ کیسے شروع ہوا کنزیومر سوسائٹی کا فینامینن مغرب میں؟ پہلے یہ یوں شروع ہوا کہ جب میس پروڈکشن شروع ہوئی، جب میس پروڈکشن آج سے 100 سوا 100 سال پہلے شروع ہوئی، میس پروڈکشن، دستکار کے ہاتھ سے پروڈکشن لے لی گئی اور فیکٹریوں میں ڈال دی گئی۔ یہی تھا نا، دستکار بیچارہ ختم ہو گیا دنیا بھر میں، یہاں بھی رفتہ رفتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو رہا ہے۔ دستکار سے پروڈکشن کا کام لے کر اور میس پروڈکشن فیکٹریز میں ڈال دیا گیا، خواہ وہ ملبوسات ہو، کنزیومر گڈز، ٹوتھ پیسٹ ہو یا کاسمیٹکس ہوں یا کپڑا ہو، موٹر کارز ہوں، ٹی وی سیٹس ہوں، ریڈیو ہوں، گھڑیاں ہوں، all consumer products۔ اچھا،
تو جب میس پروڈیوسر نے میس پروڈیوس کرنا شروع کیا وہ تھا کیپٹلسٹ. جب کیپٹلسٹ نے اپنا سرمایہ لگایا فیکٹریوں میں اور میس پروڈکشن شروع کی تو وہ میس پروڈکشن اس کو آمدنی صرف اس وقت دے سکتی تھی کہ جب کوئی خریدنے والا ہو. تو میس پروڈیوسر یعنی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں دی کارپوریٹ لابی, کارپوریشنز کے باسز, the corporate lobby decided that they needed a medium or media to brainwash people into becoming consumers. Consumer یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ مجھے لالچ دی جا رہی ہے اور وہ لالچ میں آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے دنیا بھر میں. اور اب یہ یہاں بھی آ گیا ہے یہ فینامینن پاکستان میں, خاص طور پر شہروں میں. ابھی دیہاتوں میں اس حد تک نہیں پہنچا کیونکہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں آمدنی کے. تو the big impetus for commercial private television channels and radio channels in the West, Maghrib mein, the basic impetus was the pressure of the corporate lobby to create consumers. Consumer نہیں ہوگا تو سیلز نہیں ہوں گی, سیلز نہیں ہوں گی تو آمدنی نہیں ہوگی, آمدنی نہیں ہوگی تو میری فیکٹری بند ہو جائے گی. چنانچہ ایک بہت بڑا الائنس بنا between the corporate producer of goods and the producer of television and radio programs. یہ ایک الائنس بنا تھا باقاعدہ. میں جب لڑکا تھا مجھے یاد ہے 30s میں کہتے تھے the magnets of the world are oil magnets, نہیں steel magnets. The producers of steel were the magnets, yani kings of capitalism. بعد میں پتا چلا کہ the new kings and magnets of capitalism were the oil magnets. بعد میں پتا چلا جو آج ہے, who are the magnets of the world today, the people ruling the economies of the world today? The magnets of media ownership. The owners of the big global television channels, radio channels, newspapers and magazines. یہ ہیں آج کے kings of industry. That is the background that you must understand to the development of private radio and then especially television all over the world. اب میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا شروع میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو کسی طرح سے برین واش کرے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہم آج کل بہت سارے ہم میں سے جو باشعور لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑیوں کا بسوں کا دھواں آلودگی ہمیں تباہ کر رہی ہے ہماری صحت. کوئی طریقہ ہو کہ ہم ان سب کو ختم کر کے واپس بیل گاڑی پہ اور گھوڑے پہ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. The clock of history can never be turned back. And it is part of the clock of history that there had to be mass production. And it was a part of history that mass production had to lead to privately owned television and radio channels everywhere in the world. اب اس کا اثر کیا پڑتا ہے ہمیں تو اب یہ بھی دیکھنا ہے. یہ تو ہسٹری ہو گئی اس کی جو کہ آپ نے کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہوگی. اثر اس کا یہ ہے کہ جس معاشرے میں کنزیومر سوسائٹی کی قدریں آ جاتی ہیں تو اس معاشرے کی
رسمی روایتی قدریں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں. مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے. قدریں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں. اسے میں کہتا ہوں برین واشنگ. اب جو کنزیومر سوسائٹی کی قدریں ہیں ان کا تعلق بہت زیادہ مٹیریلسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. پیسہ کاؤنٹس فار سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. میں جب اسٹوڈنٹ تھا 50-55 سال پہلے، کورسز میں پاپولر کورسز ہوتے تھے کالج یونیورسٹیز میں، فلاسفی، ہسٹری، لٹریچر. ٹوڈے you see everywhere institutes of business administration, institute of computer technology. These are the money-making courses that students are going for. قدریں بدلی نا. تو یہ جب قدریں اس طرح سے بدلتی ہیں تو لامحالہ ٹیلی ویژن پروگرامنگ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی ویژن پروگرامر جو ہے اس کی ترجیحات بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے ناظرین کی ترجیحات بدل رہی ہیں. کیونکہ ایز اے پروڈیوسر مجھے تو وہ دکھانا ہے جو میں سمجھوں کہ بکے گا. بکے گا کیا؟ وہ پروگرام جسے زیادہ دیکھا جائے گا. زیادہ جب دیکھا جائے گا تو کمرشل ایڈورٹائزر جو ہے اور سپانسر جو ہے وہ اس میں پیسے انویسٹ کرے گا، جانتے ہوئے کہ اس کا یہ فلاں پروگرام بہت دیکھا جا رہا ہے. تو پروڈیوس کرنے والے کی نظر ناظرین پہ بھی ہے اور سپانسرز اور کمرشل ایڈورٹائزرز پہ بھی ہے. چنانچہ پروڈیوسر کی ترجیحات ڈٹرمن کر رہی ہے مارکیٹ. یعنی ہمارا ٹیلی ویژن، جس کو جب پاکستان میں شروع ہوا تھا تو ہم کہا کرتے تھے پبلک سروس ٹیلی ویژن، یعنی ٹیلی ویژن ان دی سروس آف دی پبلک، وہ اب بن گیا پارٹ آف دی مارکیٹ اکانومی. یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنے کی کہ دنیا بھر میں، صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں کمرشل ٹیلی ویژن اب ہے اور ہر جگہ ہے، تو وہاں آپ پروگرامنگ پیٹرن دیکھیں. اٹ از ناٹ پبلک سروس، اٹ از واٹ سیلز. بکتا کیا ہے؟ تو اس طرح سے پروڈیوسر اپنی ترجیحات بناتا ہے. مثلاً یہ کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ہم نے شروع میں فوک میوزک پہ بہت زور دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے شہر کے لوگ جانیں کہ ہمارے دیہات اور قبیلے کے لوگ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں، کیا گانے گاتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں. اب وہ ترجیحات نہیں رہیں، کیونکہ اب پروڈیوس کرنے والا کہتا ہے کہ یہ پروگرام میں نے اگر کیا تو مائنورٹی آڈینس کے لیے شاید ہو، اور مائنورٹی آڈینس کے لیے مغرب میں، امریکہ میں، یورپ میں، انگلستان میں مائنورٹی آڈینس کے لیے اسپیشل چینلز ہوتے ہیں. مثلاً جرمنی میں، فرانس میں there are special channels devoted to classical music. اگر آپ کو کلاسیکل میوزک کا پروگرام دیکھنا ہے یا بیلے دیکھنا ہے یا اوپیرا دیکھنا ہے تو آپ ان اسپیشل چینلز پہ ٹیون کرتے ہیں. لیکن جو جنرل انٹرٹینمنٹ چینلز ہوتے ہیں اس پہ آپ کو کلاسیکل میوزک کبھی نہیں دکھائی دے گا. کلاسیکل فلم کبھی نہیں دکھائی دے گی. کمرشل فلمیں چلیں گی
لیکن جس کو آرٹ مووی کہتے ہیں, آرٹ موویز کے لیے اسپیشل چینلز ہوتے ہیں وہاں پہ. پاکستان میں ابھی یہ سٹیج ہماری ترقی میں ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ میں نہیں آیا, ریڈیو میں آ گیا ہے. ایف ایم چینلز کے بعد ریڈیو میں اب آپ کے پاس ایسے چینلز ہوتے ہیں جو اسپیشلائز کرتے ہیں خاص قسم کی موسیقی میں یا خاص قسم کے کرنٹ افیئرز میں. ٹیلی ویژن میں جو اسپیشلائزیشن آئی ہے وہ صرف کرنٹ افیئرز اور نیوز میں آئی ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن میں, پرائیویٹ چینلز میں. ہمارے پرائیویٹ چینلز میں ایسے بھی ہیں جو بہت اچھے انٹرٹینمنٹ پروگرامز کرتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بہت اچھے کرنٹ افیئرز اور نیوز پروگرامز کرتے ہیں. ابھی کوئی ڈاکیومنٹری اسپیشلسٹ چینل نہیں آیا پاکستان میں. ابھی کوئی اسپیشلسٹ کلاسیکل میوزک چینل نہیں آیا پاکستان میں. چینل ڈیووٹڈ ٹو صوفی اور فوک میوزک ابھی نہیں آیا پاکستان میں. ان کی بھی ضرورت ہے, اور یہ ہوں گے مائنارٹی چینلز, جس کا مطلب ہے کہ لو بجٹ چینلز ہوں گے. دنیا بھر میں مائنارٹی آڈینسز کے لیے جو چینلز بنتے ہیں ان کی سیلز وہ نہیں ہوتی, ایڈورٹائزنگ انکم وہ نہیں ہو سکتی جو جنرل انٹرٹینمنٹ چینلز کی ہوتی ہے یا پاپ میوزک کی ہوتی ہے. چنانچہ وہ پھر اپنے بجٹ کو ذرا سا محدود کر لیتے ہیں یا کسی فلینتھراپک کیپٹلسٹ انویسٹر سے بات کرتے ہیں جو اپنا نام بنانا چاہتا ہو کہ ہاں بھائی فلاں بڑی کمپنی جو ہے وہ کلاسیکی موسیقی کو پروموٹ کر رہی ہے پاکستان میں. ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں. اب پھر میں ویلیو ججمنٹس نہیں کر رہا. اس وقت جتنے کمرشل ٹیلی ویژن چینلز چل رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے, اپنی طرف سے بہترین کام دکھا رہے ہیں. صرف فرق یہ ہے پہلے میں اور اب میں کہ ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں. ناؤ دے آر رولڈ بائی دی مارکیٹ, بائی دا ویور, دا اسپانسر اینڈ دا کمرشل ایڈورٹائزر. مجھ سے کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم نے ٹیلی ویژن شروع کیا تھا بڑے اچھے اچھے ڈرامے ہوتے تھے, اب کیوں نہیں ہوتے؟ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ رائٹرز نہیں رہے یا وہ پروڈیوسرز نہیں رہے, وہ سب ہیں اور اتنے ہی اچھے ہیں بلکہ زیادہ, اور ان کے پاس اکوپمنٹ بھی بہت بہتر ہے. اب فرق صرف یہ سوسائٹی ویلیوز کا ہے کہ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ کلاسیکی ڈرامہ اتنی بڑی آڈینس نہیں دیکھتی جتنا کوئی ہلکا پھلکا کھیل دیکھتی ہے. تو ایڈورٹائزر کہتا ہے بھئی میں تو وہاں پیسے لگاؤں گا جہاں مجھے پتا ہو کہ ویورشپ سب سے زیادہ ہے. تو یہ فرق آیا ہے تب میں اور اب میں. اینڈ دس چینج از ناٹ بیکاز آر پروڈیوسرز آر نو گڈ, دے آر ایکسلنٹ. ہمارے پرائیویٹ چینلز میں بڑے بڑے ٹیلنٹڈ رائٹرز, پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں. فرق آیا ہے مارکیٹ کی قدروں میں. The market is now a consumer society. So, اور جب پرائیویٹ چینل شروع ہوتا ہے تو اس کے پاس کہیں سے کوئی سبسڈی تو مل نہیں رہی, حکومت تو اس کو نہیں پیسے دے رہی ہے, اس کو تو صرف اپنے ویورشپ سے کمانا ہے جو بھی کماتا ہے. سو پھر کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے. اٹ ہیز ٹو بی دا وے اٹ از. دس از دی philosophic basis for understanding the phenomenon of private broadcasting everywhere in the world. I would now like a discussion with my friends on this subject. سر میرا کوشچن آپ سے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ہی ہے. آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا جیسے کہ ہمیں خود کو انٹرنیشنلی بیچنا نہیں آیا, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہمارے ایکوپمنٹس میں کوئی کمی ہے یا کہ اسکرپٹ رائٹنگ میں کوئی کمی ہے؟ اور آپ الیکٹرانک پاکستان میں اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا کو ان فیوچر کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں
جن میں بڑی بڑی خوبصورتیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ان کے کلچر میں، ان کے گانے میں، ان کی شاعری میں، ان کے جغرافیہ میں، پہاڑ، دریا، سمندر، لیکن دنیا ان کے بارے میں بہت کم جانتی ہے. یہ جو ہے نا مارکیٹنگ، کہ میں اپنے آپ کو کیسے مارکیٹ کروں، اس میں بہت ساری باتیں شامل ہوتی ہیں. صرف میرے ٹیلی ویژن پروڈکشن کی ٹیکنالوجی ہی نہیں، سب سے زیادہ تو ہے ایکچولی، اگر آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پروڈکشن کو، تو دا بگیسٹ کمپوننٹ دیٹ ڈٹرمنز کوالٹی از دا منی دیٹ آئی پٹ ان ٹو مائی پروڈکشن. مثلاً آپ یہ وائلڈ لائف کے پروگرامز دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، ڈسکوری چینل ہے. ان میں ایک ڈاکیومنٹری جو آپ دیکھتے ہیں شیر پہ یا ریچھ پہ یا کوئی انڈینجرڈ جانور پہ، اس ایک آدھے گھنٹے کی ڈاکیومنٹری کو بنانے میں 1-1.5-2 سال لگے ہوتے ہیں، جس میں ریسرچ بھی شامل ہوتی ہے، اور کیمرہ ٹیم کا لوکیشنز پہ جانا، اور صحیح سیزن میں، موسم گرما میں، موسم سرما میں، کیونکہ ہیبٹس آف اینیملز آر ڈفرنٹ. کوئی سردیوں میں مجھے شوٹنگ کرنی ہے، کوئی گرمیوں میں مجھے شوٹنگ کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے. منی از ویری امپورٹنٹ. A poor country is not going to be able to compete with the United States of America producers or British producers in producing that quality of marketing of Pakistan. یہ ایک بات ہے. لیکن اگر یہ میں نے کہہ دیا تو اس کی یہ معنی بالکل نہیں کہ پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ ہار مان لیں. نہیں، پھر انوویشن. آپ کوئی نئے طریقے نکالیں اپنے آپ کو، اپنے کلچر کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے. ایسے طریقے، ایسے حربے کہ جس میں اتنا پیسہ نہ لگے. اکوپمنٹ تو لگے، وہ تو لگے گا، کیمرے کو تو اچھا ہونا ہے، ایڈیٹنگ کو اچھا ہونا ہے، لیکن یہ کہ میں کوئی اس طرح سے کروں کہ میں اپنے ملک کی انسانیت اور انسان پرستی کو دنیا کے سامنے پیش کر سکوں کہ یہاں بھی بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں. کئی طریقے ہیں اس کے. مثلاً ڈاکیومنٹریز ہی نہیں، ڈرامہ، فلم، سنیما، یہ سارے طریقے ہیں دنیا تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. اس کے لیے سوچ بدلنی ضروری ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم، خاص طور پہ ہمارے رائٹرز، ہمارے کریٹیو لوگ جو ہیں، رائٹرز، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، دے کنسنٹریٹ آن کیٹرنگ ٹو دی پاکستانی آڈینس. They don't think, they don't give the same importance to catering to an international audience. What we need to do is to become more international in our thinking, because today your image in the world is very important. 100 سال پہلے اتنا امیج نہیں اہمیت رکھتا تھا ملک کا. امیج کیا ہے؟ اب امیج از ایوری تھنگ. آپ کو ویزا ملتا ہے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے یا نہیں ملتا، آپ کے ملک کی امیج کی وجہ سے. امیج ہیز ٹو بی بلٹ. اب آپ اور میں جو اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ بڑا اچھا ملک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے رائٹرز اور پروڈیوسرز ایک بین الاقوامی سطح پہ دیکھنا شروع کریں، ہورائزنز اپنے اتنے بڑے کریں، افق اپنے پھیلائیں، تاکہ یہ خوبصورتی جو آپ اور میں اپنے گھر کے بارے میں دیکھتے ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں.
جی ہمارے باہر کے ملکوں کے جتنے چینل ہیں اس میں خاص طور پہ کرنٹ افیئر کے جو پروگرام ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں لیکن اس میں مارکیٹنگ نہیں ہوتی. ڈرامہ اگر پروڈیوس ہو رہا ہے تو اس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا اس میں ویرائٹی کوئی لا سکتے ہیں کسی طرح سے کہ بھئی وہ اس کی مارکیٹنگ زیادہ ہو جائے اس میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاکستان کے جو کرنٹ افیئرس کے چینلز ہیں اور پروگرامز ہیں ان کی مارکیٹنگ کم ہے ڈرامہ کے مقابلے میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ افیئرز میں جیسے جیسے ایک سوسائٹی کو پولیٹیکل انوالومنٹ اور اویئرنیس اس کی بڑھے، جو کہ پاکستان میں بہت بڑھی ہوئی ہے اس وقت، تو اس پولیٹیکلی اویئر سوسائٹی کو کرنٹ افیئرز پروگرامز میں تو بڑی گہری دلچسپی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے حال میں. مثالیں نہیں دیتے، آپ کو بھی معلوم ہے ایسے ایسے دن آئے ہیں کہ جب کسی نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، کرنٹ افیئرز دیکھ رہے تھے، بیکاز آف دا اسپیشل ڈیولپمنٹس اینڈ بیکاز آف دی انوالومنٹ آف سوسائٹی ان دی پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان. اگلے لیکچر میں ہم آپ سے بات کریں گے about the impact of television on society. اور یہ ڈائلیکٹیکل رشتہ جو ہے دکھانے والے کا اور دیکھنے والے کا، یہ کیا ہے.